السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ پہلے سے اپنی کرسی لے کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر مطلب آدھی سے دائیں سائڈ پہ تو مطلب دائیں سائڈ کا آدھا پورا مسجد کا حصہ نا کرسی سے ہی بھر جاتا ہے۔ پھر ان کو کہو کہ کرسی لے کے پیچھے بیٹھ گئے آپ، تو پھر بولتی ہیں کہ وہ مجبوری ہے ہماری، حالانکہ مارکیٹ وغیرہ تو جاتی ہے، اتنی مجبوری دکھتی نہیں ہے، لیکن پھر وہ مطلب کہ آپ کی بات مطلب آپ جو بولتے ہیں کہ کرسی لے کے آگے نہیں بیٹھنا چاہیے اور سب سے بھی آگے چلی جاتی ہے، وہ سب بات ان کو دلیل سے بتاؤ گی کہ مولانا ایسا کہتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری مسجد سے مولانا ایسا نہیں کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ بتا دیجیے تھوڑا۔ جی شیخ۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، مختصر طور سے آج پھر بتا دیتا ہوں بہت ہی مختصر انداز میں، کہ نماز میں کھڑے ہونا قیام یہ رکن ہے۔ فرض نماز میں کھڑے ہونا رکن ہے، اسی طرح سے رکوع کرنا یہ رکن ہے، سجدہ کرنا 7 اعضاء پر سجدہ کرنا یہ رکن ہے۔ تو یعنی نماز کی یہ جو کیفیات میں نے بتائیں، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب ارکان ہیں۔ اگر کسی نے ان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا تو جان بوجھ کر کے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے پاس مجبوری ہے، کوئی ایسی مجبوری جس کی بنیاد پر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی ایسی مجبوری جس کی بنیاد پر وہ رکوع اپنی اصلی حالت میں نہیں کر سکتا، ایسی مجبوری جس کی بنیاد پر اصلی حالت میں سجدہ نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کے لیے ہماری شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جس طرح سے کر سکتا ہے اس طرح سے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اب اگر کوئی انسان ایسا ہے جو حقیقت میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے فرض نماز میں، اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت میں وہ کھڑا رہ سکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شروع نماز سے کرسی پر بیٹھا رہے۔ جب تک کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تب تک وہ کھڑا رہے گا، جب اس کی مجبوری آ جائے گی کہ اب وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تب وہ بیٹھے گا۔ تو کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدرہا، جس قدر آپ کو ضرورت ہے اسی قدر آپ اس کا رخصت کا استعمال کریں گے۔ تو اگر کوئی نماز کے بعض حصے میں کھڑا رہ سکتا ہے تو اتنے حصے میں کھڑا رہے گا۔ اگر کوئی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا لیکن رکوع اصلی حالت میں کر سکتا ہے، سجدہ اصلی حالت میں کر سکتا ہے، تو پھر وہ رکوع سجدہ اصلی حالت میں کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ جس رکن کے اندر اس کی مجبوری ہے اس کو رخصت صرف اسی رکن کے اندر ملے گی، باقی ارکان میں نہیں ملے گی۔ یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے شروع سے ہی نماز میں بیٹھ جائیں گے کرسی پر، جبکہ وہ اگر چاہیں تو 1 رکعت میں کھڑے رہ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں کھڑے رہ سکتے ہیں، یا مکمل کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ان کو پریشانی رکوع میں ہے، تو پریشانی اگر رکوع میں ہے، کھڑے ہونے میں پریشانی نہیں ہے، تو آپ کو کھڑے ہونا ہے، جب رکوع کرنے کا مسئلہ آئے تو آپ بیٹھ جائیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جہاں پہ پریشانی ہے وہیں پہ آپ اتنا ہی رخصت کا استعمال کریں گے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی انسان کرسی پر بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھے گا؟ کرسی پر بیٹھنے کا اس کی کرسی کہاں پر ہوگی؟ اگر کوئی کھڑے ہونے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہے، جب وہ رکوع میں جاتا ہے تب اسے پریشانی ہے، یا کوئی انسان نماز شروع کرتا ہے کھڑے ہو کر کے، پریشانی بعد میں آتی ہے، ایسی صورت میں وہ انسان صف کے برابر میں کھڑے ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا، رکوع میں دقت ہے، اب وہ کھڑا برابر میں ہوگا، یا شروع نماز کر رہا ہے کھڑے ہو کر کے، پریشانی بعد میں آنے والی ہے، اب وہ نماز شروع کرے گا کیسے؟ لوگوں کے برابر میں کھڑے ہو کر کے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کھڑے ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہے، 4 رکعتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، دشواری رکوع کرنے میں ہے، سجدہ کرنے میں ہے۔
اب وہ کیا کرتے ہیں, کرسی کو صف کے برابر میں رکھ دیتے ہیں اور خود جو ہے کہاں کھڑے ہوتے ہیں, سجدے والی جگہ پر آگے کھڑے رہتے ہیں سب سے. یہ غلط طریقہ ہے. جب آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو لوگوں کے برابر میں کھڑے ہوں گے. ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ شروع سے ہی نماز میں بیٹھ رہے ہیں, کھڑے ہو ہی نہیں سکتے, ایسی صورت میں کرسی آپ لوگوں کے برابر میں رکھیں گے. کرسی کے جو پچھلے پائے ہیں لوگوں کے پاؤں کے برابر میں رہیں گے اور وہ آپ کے پاؤں کی جگہ پر ہے. کرسی کے پائے آپ کے پاؤں کی جگہ پر ہیں, آپ کرسی برابر میں رکھ کے اس پر بیٹھ جائیے. تو گویا کی دو حالتیں ہو گئی. ایک حالت یہ کہ آپ نے نماز شروع کیا کھڑے ہو کر کے تو برابر میں کھڑے ہوں گے. دوسری حالت یہ کہ آپ شروع سے ہی بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کرسی برابر میں رکھیں گے اور اس کرسی پر بیٹھ جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نماز شروع کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے اور کرسی پیچھے لوگوں کے برابر میں کھڑے ہوں گے تو کرسی کو پیچھے رکھنا پڑے گا, تو پیچھے والے لوگوں کو پریشانی ہوگی. اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ ایسی کرسی لائیے جس کرسی کو رکھنے سے پیچھے والوں کو پریشانی نہ ہو. ڈنڈے والی کرسی ہوتی ہے, وہ زیادہ جگہ نہیں لیتی ہے. اب آپ صوفہ لے کر کے آ جائیں گے تب تو پریشانی ہوگی. صوفے پہ بیٹھنا ہے تو گھر میں بیٹھیے. آپ کو جب پریشانی ہے اپنی پریشانی کا انتظام کیجئے. اب وہاں صوفہ لے کر کے آئیں گے تو کیوں نہیں دقت ہوگی لوگوں کو, تو آپ اس طرح کی کرسی کا انتظام کیجئے. اور اگر بائی چانس ایسا موقع پڑ جائے کہ اس طرح کی کرسی نہیں ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں کھڑے ہونے سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. تو اگر اس کا حل آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو اس کا حل موجود ہے. آپ کو صوفے پہ بھی بیٹھنا ہے نماز میں, صوفے سے میری مراد وہ بڑی سی جو ہے پلاسٹک والی کرسی, آپ اس کو رکھ لیں گے پیچھے والوں کو تو دقت ہوگی ہی. تو آپ وہ ڈنڈے والی کرسی لائیے. حرمین اگر کوئی گیا ہوگا مسجد نبوی اور مسجد حرام تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کرسیوں کا انتظام ہے وہاں مسجد کے اندر, وہ ڈنڈے والی کرسی ہوتی ہے. اس کو آپ کہیں پر بھی رکھے پیچھے والوں کو کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اول تو مسجد والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح اور دوسرے انتظامات کرتے ہیں. مسجد میں انتظام نہیں ہے تو جو مصلی ہے گھر سے کرسی لے کر کے جائے اپنی کرسی, جس سے پیچھے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو بہرحال آپ اس طرح سے کھڑے ہوں کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو, اور کھڑے ہونے کا جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے کھڑے ہوں. اور سب سے اہم بات, جو پہلی بات میں نے بتائی کہ جب آپ کو جتنا نماز آپ اصلی حالت میں پڑھ سکتے ہیں اتنی نماز آپ اصلی حالت میں پڑھیں گے. جہاں پر دقت ہے وہاں پر آپ بیٹھیں گے. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ مارکیٹ کرنے جاتی ہیں اور مسجد میں آتی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں, بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہیں. ایسا میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے. 2-3 گھنٹہ مارکیٹ میں گھومنے والے لوگ بھی جب مسجد میں آئیں گے تو کرسی پر بیٹھ جائیں گے. آپ یہ جان لیں اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر آپ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتے ہیں اس کے باوجود آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کی نماز صحیح نہیں, کیونکہ آپ رکن چھوڑ رہے ہیں جان بوجھ کر کے. تو جو دن بھر مارکیٹ کرتا ہے, گھومتا ہے, دنیا کے سارے کام کرتا ہے, مسجد میں آتا ہے تو ساری پریشانی اس کی مسجد کے اندر آ جاتی ہے. بھائی اگر جھکنے میں پریشانی ہے تو آپ کھڑے ہو کر قیام کر لیجئے. جب جھکنے کا مسئلہ ہے تو کرسی پر بیٹھ جائیے. تو بہرحال اس کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے ورنہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی.